السلام علیکم، میرا نام ہے ممتاز خان۔ یہ میرا چینل ہے قائن خان ٹی وی۔ ہم یہ دوسری قسط اس پہ بات کر رہے ہیں۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت جو کچھ ہندوستان میں ہو رہا ہے، کیا وہ صحیح ہو رہا ہے؟ جو انہوں نے 50,000 مساجد گرا دیں، کیا صحیح گرائیں؟ کیا 20,000 گرجے گرا دیے صحیح گرائے؟ کیا کشمیر میں 10 لاکھ فوج لگا کر کشمیریوں پہ ظلم کر رہے ہیں، کیا وہ صحیح کر رہے ہیں؟ یہی کچھ تو پہلے بھی ہوتا رہا، یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے۔ سکندر اعظم جو تھے وہ اعظم نہیں تھے، وہ ایک لڑاکا تھے، اور انہوں نے لاکھوں انسانوں کو قتل کیا اور زمینوں پہ قبضہ کیا اور اپنی حکومت قائم کی۔ یہی حال چنگیز خان کا تھا۔ وہ فاتح نہیں تھا، بلکہ وہ بھی انسانوں کا قاتل تھا۔ اس نے سینکڑوں انسانوں کو قتل کیا اور زمینوں پہ قبضہ کیا، اپنی حکومت قائم کی۔ اور برطانیہ نے کیا کیا؟ برطانیہ والے یہاں انسانوں کی بھلائی کے لیے نہیں آئے تھے۔ حکومت برطانیہ نے جو بنائی، کہ جس کو کہتے ہیں گریٹ برٹن امپائر، کوئی سلطنت ایسی نہیں تھی، بلکہ تھوڑے سے لوگوں نے کروڑوں انسانوں کے اوپر حکومت کی اور ظلم و ستم کیا، اور ان سارے ریسورسز ان کے اپنے ملک اور اپنے لوگوں کے لیے استعمال کیے۔ تو ان کو کیا حق پہنچتا تھا یہ کرنے کا؟ اور ان سب میں اور مسلمانوں میں فرق کیا ہے، ہمیں یہ سوچنا ہے۔ سکندر، چنگیز اور برطانیہ نے لوگوں کو غلام بنایا اور غلام بنا کے رکھا، اپنے لوگوں کو آفیسر بنایا، دوسروں کو ان کا غلام بنایا، وسائل کو لوٹا، سینکڑوں بے گناہ انسانوں کا قتل کیا۔ مسلمانوں نے ایسا نہیں کیا۔ مسلمان صرف اور صرف جو دین اسلام پھیلا ہے وہ اس لیے تھا کہ اس زمانے میں لوگوں کو غلام بنایا جاتا تھا، اور سلطنت روم اور فارس جو حکومتیں تھیں، وہاں پر لوگ غلاموں کی حیثیت سے رہتے تھے، بالکل ایسے جیسے کہ فرعون کے زمانے میں رہتے تھے، شداد کے زمانے میں رہتے تھے۔ اسی طریقے سے انسان غلام تھے، اور ذرا ذرا سی بات پہ انسانوں کو قتل کر دیا جاتا، ان کی عورتوں کو اٹھا لیا جاتا، اور یہ ظلم جاری تھا۔ آج ہندوستان میں بھی مسلمانوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں۔ آج ہندوستان میں بھی مسلمانوں کے عبادت گاہوں کو گرایا جا رہا ہے۔ 47 سے لے کے 1947 سے اب تک 76 سال ہو گئے ہیں، 50,000 مساجد گرا دی گئیں۔ اور ان کی سپریم کورٹ نے جو اجودیہ کی مسجد کا فیصلہ دیا وہ بھی غلط تھا، کیونکہ وہ تو تھی، بابر نے بنائی تھی، وہاں رام مندر نہیں تھا۔ انہوں نے غلط فیصلہ اس لیے دیا کہ اس کا کوئی پروف نہیں تھا ان کے پاس، بغیر پروف کے انہوں نے جو ہے وہ فیصلہ دے دیا، اور یہ فیصلہ غلط تھا، اور مسجد کو گرا دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ اور اب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہاں مسجد بھی رہنے دیتے، وہیں رام مندر بھی بنا لیتے اپنا، مسلمان تو اس کی اجازت دے دیتے۔ مگر مسجدوں کو گرا کے اور مندروں کی تعمیر کرنا یہ صحیح نہیں ہے، یہ تو ظلم ہے، اور اس کے ساتھ مسلمانوں کو روز آپ قتل عام کر رہے ہیں۔ نہ صرف کشمیر میں بلکہ ہندوستان میں بھی مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، اور مسلمان جاگ نہیں رہے۔ 30 کروڑ مسلمان ہیں ہندوستان کے اندر، مگر وہ سمجھ نہیں رہے اس بات کو کہ ہمیں اس غلامی سے نکلنا چاہیے۔ جب مکہ شریف میں زیادہ مظالم ہو گئے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑ کے مدینہ ہجرت کی تھی۔ تو اس وقت مسلمانوں کو چاہیے ہندوستان میں ہی رہتے ہوئے ہندوستان کے کسی ایک علاقے کو سوچیں کہ ہم کس علاقے کی طرف جائیں، سارے مسلمان اس طرف نکل جائیں اور اپنے لیے جگہ بنائیں، اور وہاں جا کر اپنا الگ ملک بنائیں، تاکہ ایک مضبوط مسلمان حکومت قائم ہو سکے، جہاں پر مسلمان اپنی آزادی سے زندگی گزار سکیں۔ ان کے مکانوں کو گرانے والا، ان کی عبادت گاہ مساجد کو گرانے والا، ان کے بچوں کو قتل کرنے والا، ان کے بزرگوں پہ ظلم کرنے والا کوئی نہ ہو۔ اس وقت 1 کروڑ کشمیری ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر، آکوپائڈ کشمیر کے اندر، اور وہاں ہندوستان کے 10 لاکھ فوجی ان پہ ظلم کر رہے ہیں۔ میڈیا بلیک آؤٹ کیا انہوں نے، اور میڈیا والوں کو اندر جانے نہیں دیتے، ان پہ ظلم کر رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں، ان کی عورتوں کو اٹھا رہے ہیں، ان کے بچوں کو اٹھا رہے ہیں، ان کے نوجوانوں کو قتل کر رہے ہیں۔ ہزاروں نوجوانوں کو انہوں نے جیلوں کے اندر رکھا ہوا، ان کے لیڈرز کو بھی جیلوں کے اندر رکھا ہوا ہے۔ کوئی دنیا میں پوچھنے والا نہیں، یہ انٹرنیشنل کمیونٹی وغیرہ کچھ نہیں ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی کچھ نہیں کرے گی۔ لوگوں کو، قوموں کو اپنے لیے خود کرنا ہوتا ہے، خود کھڑے ہونا ہوتا ہے، خود اپنے لیے جد و جہد اور کوشش کرنی ہوتی ہے۔ جس ملک کے لوگ یہ کوشش نہیں کرتے، وہ ملک والے پھر غلام ہی رہتے ہیں دوسروں کے، یہاں تک کہ ان کی اگر حکومتیں بھی قائم ہوں اور ان کے حکمران بھی دوسرے ملکوں کے غلام ہوتے ہیں۔ آج کل جنگوں کے طریقے بدل گئے ہیں،
یہ اسٹریٹجی آف فیئر ہے کہ لوگوں میں خوف و ہراس پھیلا دو، کچھ کو قتل کر کے ان کو ڈرا دو تاکہ وہ آپ کی ہر بات مانیں۔ یہ فیئر کی اسٹریٹجی اس طرح ہم غزہ میں بھی دیکھتے ہیں، اسرائیل میں بھی دیکھتے ہیں کہ اسرائیل والے جو ہیں غزہ میں انہوں نے مارا کہ ہم ایٹم بم مار دیں گے۔ مارنا نہیں ایٹم بم، انہوں نے تباہ نہیں کرنا اس طریقے سے، مگر لوگوں کو انہوں نے مار دیا، ان کو ختم کر دیا، ہزاروں بچوں کو مار دیا، ہسپتالوں کو تباہ کر دیا، اسکولوں کو تباہ کر دیا۔ یہ اسٹریٹجی آف فیئر ہے، مگر غزہ کے لوگ ڈٹ گئے، اللہ پہ ان کا یقین ہے اور وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ لڑ رہے ہیں۔ جو اسرائیل اور امریکہ، برطانیہ، بڑی بڑی طاقتیں اسرائیل کی مدد کر رہی ہیں، اسلحہ دے رہی ہیں، پیسہ دے رہی ہیں، مگر اسرائیلی فوج آگے نہیں بڑھ سکتی۔ ان کو واپس ہونا ہوگا، غزہ کو خالی کرنا ہوگا۔ تو آپ ہم دیکھ لیں کہ جب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ نصر من اللہ و فتح قریب۔ تو ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی یہ چیز سوچنا چاہیے اور سوچنا شروع کریں کہ سب متحد ہو جائیں، متحد ہو کے اپنے لیے الگ ملک بنائیں۔ سکھ تو کر رہے ہیں جدوجہد اپنا الگ ملک کی، اور وہ ایک دن کامیاب ہو جائیں گے، خالصتان بن جائے گا، مگر مسلمان اسی طرح پسے ہوئے رہیں گے اگر مسلمان آج اس بات کو نہیں سوچیں گے۔ اس لیے مسلمانوں کو یہ بات سوچنی چاہیے اور اپنے آپ کو منظم کرنا چاہیے اور اپنے لیے علیحدہ جگہ ہندوستان میں اپنا ملک علیحدہ بنانا چاہیے۔